السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج 3 رکنی بینچ نے سماعت کی آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کل صبح جو ہے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں تو ویسے بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں پہ سب پورے ملک کی نظریں جو ہے سپریم کورٹ پر جمی ہوئی تھیں، اور لیکن آج جو ہے وہ خاص طور پر انتہائی حساس اس کیس کو سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں یہ معاملات 9 رکنی بینچ سے شروع ہوئے تھے اور الٹیمیٹلی اب یہ 3 رکنی بینچ آ گئے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم اور ان کی الائیڈ حکومت جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہی ہے آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بینچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لارجر بینچ بنا کر جو ہے وہ اس پر سماعت کی جائے اور پھر لارجر بینچ فیصلہ دے۔ آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے 2-3 اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو کہ قانون کسی کو بھی الیکشن ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں until and unless، یا سب کو معلوم ہے کہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ریزنز ہوں، اور آج یہی سوال اٹھایا گیا جب سیکرٹری دفاع اور جو سیکرٹری خزانہ تو نہیں آ سکے تھے لیکن جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ، کہ جناب کون سی کتنی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے۔ پھر وزارت دفاع کے حوالے سے آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ صرف فوج کی بات نہیں کر رہے، آرمی کی بات نہیں کر رہے، یہاں نیوی بھی ہے، یہاں ایئر فورس بھی ہے، ان سے لوگ ہم لے سکتے ہیں کہ الیکشن کی جو سیکیورٹی کے معاملات سنبھالنے کے لیے۔ اور اب یہ جو معاملہ ہے، یقیناً آج ہم نے سنا جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو باتیں کی، وہ بھی ہے اب لگتا ایسے ہے کہ شاید سپریم کورٹ کو تو کسی نے بھی اب بڑے آرام سے جو ہے وہ پنگ پونگ بنا لیا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے شاٹ، کوئی ادھر سے شاٹ مار رہا ہے، اور سپریم کورٹ جس کے متعلق ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے، کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ ایک تلوار ایسی سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی ذرا سی بھی کوئی بات آنریبل چیف جسٹس، آنریبل ججز یا سپریم کورٹ یا دیگر جو چھوٹی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس ہیں، چھوٹے ججز، آپ کو معلوم ہے زیبا صاحبہ کے متعلق، آنریبل جج زیبا صاحبہ کے متعلق عمران خان صاحب نے جو بات کر دی تھی، ان کے اوپر بھی جو دفعات لگیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا۔ مریم نواز صاحبہ نے تو باقاعدہ تصویریں لگا کے سٹنگ آنریبل ججز کی سپریم کورٹ کے، انہوں نے ان کے اوپر اعتراضات اٹھا دیے، اور کچھ کم نہیں کیا آج پرائم منسٹر صاحب نے جب انہوں نے کہہ دیا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسے جج بیٹھے ہوئے ہیں اس 3 رکنی بینچ پہ جن کے اوپر بہت سے سوالات ہیں، اور اگر آپ ان کو بٹھا کر فیصلہ دیں گے تو قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو اس حد تک معاملات جا چکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے حوالے سے تقریبات منائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں، آرگنائز کی جا رہی ہیں، اور لاڑکانہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا سے آج گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے جو سب سے اہم بات کی وہ بڑی مجھے حیران کن لگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر لارجر بینچ نہ بنا تو ایمرجنسی یا مارشل لاء لگنے کا خدشہ ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آئین دی کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 دیا۔ سوال صرف ایک ہی ہے عدلیہ کے سامنے کہ کیا آئین سے انحراف کیا جا سکتا ہے، یا آئین میں دی گئی جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے؟ ویسے تو 9 تاریخ کو 9 اپریل کو پنجاب کی جو 90 دن کی ڈیڈ لائن تھی وہ تو ایکسپائر ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ چلیں اگر انتخابات نہیں ہوئے تو کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنا لیجیٹیمیٹ ہوگا 9 تاریخ کے بعد 10 اپریل کو کیا جو سیٹ اپ ہوگا کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ کتنا لیجیٹیمیٹ ہوگا؟ ایک چیز تو یہ یقیناً الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی، وہ بھی سپریم کورٹ نے ان کو تھوڑی سی گنجائش دی تھی کہ جناب ٹھیک ہے 90 روز تو اب مشکل لگ رہا ہے، لیکن 90 روز کے لگ بھگ آپ قریبی کی کوئی ڈیٹ دے دیں، جو انہوں نے 30 اپریل دی، اور اس کے بعد خاموشی ہوئی۔ لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوبارہ کہہ دیا کہ جناب معذرت، ہمیں تمام ادارے جو ہیں وہ معاونت یا سپورٹ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں کروا سکتے 30 اپریل کو انتخابات، اور اب انتخابات 8 اکتوبر 2023
23 کو ہوں گے. اس پر بھی یہ سوال کیا آنریبل چیف جسٹس نے کہ حکومت کو یہ اعتماد کیسے ہے کہ 8 اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور بلاول بھٹو کی بھی بات آپ کو میں نے بتا دی, اور انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انصاف کا ادارہ ہے یا وہ ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں. یہ بھی شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے, کیونکہ یہ باتیں آج فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں کی بلاول بھٹو صاحب نے. اور انہوں نے پھر وہی بات کی کہ 9 سے 3 جج رہ گئے ہیں. عمر عطا بندیال کا فیصلہ, آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا, اور اگر 3 ججوں پر مشتمل بینچ فیصلہ دے گا تو یہ آمریت کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہوگا, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں امیر عباس صاحب, اینکر, جرنلسٹ, تجزیہ کار. بہت بہت شکریہ امیر عباس آپ کے وقت کا. ارشاد عارف صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر جرنلسٹ, اینالسٹ, اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب آپ کے وقت کا بھی. اگر اجازت دیں تو میں پہلے شہباز شریف صاحب کے جو انہوں نے آج آن دا فلور آف دا ہاؤس بات کی, وہ ذرا سن لیں وہ کیا فرما رہے تھے. چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں, آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ارشاد عارف صاحب, کیا پیغام لینا چاہتے ہیں آپ اس جملے سے پرائم منسٹر کے؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب وہ شخصیت ہیں, محترم شخصیت ہیں, جن کی ایک ٹیپ جو تھی وائرل ہوئی تھی, اور جس میں وہ بات کر رہے تھے اس وقت کے جسٹس قیوم صاحب سے, مرحوم جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, اور انہیں کہہ رہے تھے کہ جناب والا فیصلہ آنا چاہیے, میاں صاحب کے مرضی کا فیصلہ آنا چاہیے. اور اس کے بعد وہ فیصلہ اسی طرح آیا جس طرح انہوں نے ہدایت کی تھی یا سیف الرحمان صاحب نے ہدایت کی تھی. تو اب وہ ان کو ججوں میں خامیاں نظر آتی ہیں, وہ کیڑے نکال رہے ہیں, لیکن اس طرح کے جج تو ملنا مشکل ہے. راشد عزیز صاحب جیسا جج, جسٹس قیوم صاحب جیسا جج, اور ان ججوں پر یہ اعتراض کر رہے ہیں جن پر یہ کسی نے الزام نہیں لگایا کہ وہ پیسے لے کر فیصلے کرتے ہیں یا دباؤ کے تحت فیصلے کرتے ہیں. ان کی افیلیشن ہوں گی, ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہوں گی, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے لے کر فیصلے کرتے ہوں یا کسی کے دباؤ میں فیصلے کرتے ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے ذکر بھی کیا بلاول بھٹو صاحب کا, اور وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فل کوڈ فیصلہ آ جائے تو ساری قوم مانے گی. 93 میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ ایک فل کوڈ بنی تھی, جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کی سربراہی میں فل کوڈ بنی تھی, اور وہ 13 رکنی غالباً کوڈ تھی یا 12 رکنی تھی. تو اس کوڈ نے ایک فیصلہ دیا تھا, اسمبلی بحال کی تھی. بالکل 1 اور 12 سے یا 1 13 سے ایک جج نے اختلاف کیا تھا, سجاد علی شاہ صاحب نے. محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت کا جو حکمران اتحاد تھا, جس کی سربراہی محترمہ کر رہی تھی, غلام اسحاق خان صاحب کر رہے تھے, جناب نصر اللہ خان صاحب کر رہے تھے, ان سب نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا تھا. فل کوڈ کا فیصلہ نہیں مانا تھا, کیونکہ ان کے مخالف نواز شریف صاحب کی حکومت اور اسمبلی بحال ہو رہی تھی. محترمہ نے اس کو چمک کا نتیجہ قرار دیا تھا. صحیح. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب تک ان کی مرضی کے جج نہ ہوں, ان کے مرضی کے فیصلے نہ ہوں, کسی فیصلے کو نہیں مانتے. اور جب تک کوئی جج یا صحافی یا کوئی اور ان سے مراعات لے کے ان کی مرضی کا لکھے نہیں, ان کی مرضی کا بولے نہیں, ان کی مرضی کا فیصلہ نہ کرے, تو یہ ہمیشہ دوسرے کو مطمئن کرتے ہیں. لیکن عارف چوہدری صاحب, کیونکہ آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے, سوری ارشاد عارف صاحب, یہ جو معاملہ ہے ہم نے دیکھا, کہا بھی گیا, آپ نے اس ایک آڈیو کا بھی ذکر کیا, کہا یہ جاتا ہے کہ جو پی ڈی ایم میں اس وقت لیڈنگ جو پارٹی ہے پی ایم ایل این, وہ بڑے اچھے مطلب مینیجرز سمجھے جاتے ہیں جوڈیشری کو مینیج کرنے میں.
تو اب جو کیمپین شروع کی اور مریم نواز صاحبہ نے تصویریں لگا کے سٹنگ آنریبل ججز کے حوالے سے، پھر ایک آڈیو ایک جج کے آنریبل جج کے حوالے سے، اور پھر جو معاملات پریشر لگاتار رکھا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جو بلاول صاحب نے جو بات کی کہ جی لارجر بینچ نہ بنا اور اگر یہ 3 ججوں نے ہی فیصلہ دیا تو پھر ملک جو ہے وہ ایمرجنسی یا مارشل لاء کی طرف خدشہ مطلب ظاہر کیا انہوں نے؟ دیکھیں، مارشل لاء پاکستان میں جب بھی لگا ہے، ایک جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنتا تھا اس کی بدنیتی اس میں شامل ہوتی تھی، یا اس کی ملازمت کا مسئلہ ہوتا تھا، یا ان کے مفادات کا مسئلہ ہوتا، اور دوسرا سیاستدانوں کے کرتوت ہوتے تھے۔ سیاستدانوں کے یہی کرتوت جو آج وہ دکھا رہے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے، قانون کا ساتھ دینے کی بجائے، قانون اور آئین کے مطابق فیصلوں کو ماننے کی بجائے وہ منمانی کر رہے ہیں یا کسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ وجہ بنتی ہے مارشل لاء کی۔ کبھی عدالتی فیصلوں کی وجہ سے مارشل لاء نہیں آیا۔ 12 اکتوبر کو کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ جب عدالتی بحران 97 میں ہوا تھا تو اس وقت تو کوئی مارشل لاء نہیں لگا تھا۔ 93 میں جب عدالتی بحران آیا تو اس کے نتیجے میں تو الیکشن ہو گئے تھے۔ یہ تو نہیں ہوا تھا کہ جی مارشل لاء لگ گیا۔ اور مارشل لاء یہ جو اپنے کرتوتوں سے سیاستدان لگاتے ہیں اور ایسے ہی سیاستدان لگواتے ہیں، 77 میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد یہ 12 اکتوبر کو ہم نے دیکھا، یہ ان کے کرتوت تھے جن کی وجہ سے مارشل لاء لگتا ہے۔ تو یہ اس کی راہ ہموار نہ کریں اور مارشل لاء کا ساتھ نہ دیں۔ یقیناً عارف چودھری صاحب، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ایو کو، جس ایو کو مطلب آج یاد رکھا جاتا ہے، شہید جمہوریت کہا جاتا ہے، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، اس عید کو انہی شہید کے نواسہ یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ جناب آئین کے خلاف، اگر آئین کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو شاید ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لاء لگ جائے گا۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عارف چودھری صاحب، سینئر لائر ہیں، سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ عارف چودھری صاحب آپ کے وقت۔ میں امیر عباس صاحب کا کوئک انالیسز لے لوں، یا امیر عباس اگر if you allow me so we can have a quick word from عارف چودھری صاحب as well۔ عارف چودھری صاحب اگر اجازت دیں تو آج آنریبل پرائم منسٹر نے ایک بات کی ہے، وہ شاید آپ پہلے نہیں سن سکے، تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ ذرا سن لیں تو اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے گا کہ کیا ماحول کیا بنایا جا رہا ہے۔ آج پارلیمنٹ ہو یا اسپیشل کیبنٹ میٹنگ کال کر لی جائے ایمرجنسی میں، اور اس کے بعد یہ اطلاعات بھی آئیں کہ اس میں سے سرکاری عہدیدار جو سرکاری ملازمین تھے، آفیشلز تھے، ان کو بھی اس ہال سے نکلنے کا کہا جائے۔ یہ ذرا سن لیں کہ کیا فرما رہے ہیں ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب۔ میں چیف جسٹس سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عارف چودھری صاحب، تقریباً پی ڈی ایم اور پھر بلاول بھٹو صاحب کی جو گفتگو لاڑکانہ میں آج انہوں نے کی، اس میں بھی کچھ ایسی ہی آوازیں سنائی دیں کہ لارجر بینچ نہ بنا تو ایمرجنسی یا مارشل لاء لگنے کا خدشہ ہے۔ سر عارف چودھری صاحب، معاملات کافی سنگین نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پہ لگی ہوتی تھیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات تھے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے کورٹ ان سیشن تھا تو اس کے اوپر دھاوا بھی بولا گیا ڈنڈے سوٹے لے کر، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی تک وہ نوبت تو نہیں آئی، لیکن جو جس کو کہتے ہیں لفظوں کا جو بھرمار ہے وہ جاری ہے۔ عارف چودھری صاحب۔ میر حیدر صاحب، 97 اور آج میں تھوڑا سا فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس وقت ڈائریکٹ حملہ انہوں نے کیا تھا ڈنڈے سوٹے لے کے، جیسے آپ نے فرمایا، اور آج ذرا اور انداز میں حملہ آور ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ کا استعمال اور اپنے ساتھ ممبران پارلیمنٹ کا استعمال اور ان سے گفتگو اور اتحادیوں سے گفتگو، اور پھر اپنا وکیل، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وکیل صاحب جو ہے اگر گاڑیاں دلوانی ہو بینچ کو اور آپ نے مخالفت کرنی ہو تو پھر یہ وکیل صاحب جو ہیں جنہیں آج انہوں نے پیش کیا عرفان قادر صاحب کو، یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ جاتے ہیں، اور انہوں نے کل استعفیٰ دیا اور آج وہ یہ پرسوں استعفیٰ دے کے کل سے وہ آج بھی یعنی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے آرگو کیا کیا، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ اس سے متعلق انہوں نے جو بیسک سوال ہے اس سے متعلق نہیں کیا، لیکن مقصد ان کا کیا ہے؟ یہ چیز جو آپ نے فرمائی میں اس کی طرف جلدی آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت صورتحال بالکل واضح ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ جناب یہی جو پرائم منسٹر صاحب ہے انہوں نے کہا
کہ چیف جسٹس صاحب آپ ہمارے کیس ان ججز کے سامنے نہ لگوائیے جو ہمارے خلاف ہیں، ان کے سامنے نہ لگائیے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے بالکل وہ چاہتے ہیں کہ جو بالکل ایسے جس طرح عمران خان ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ امپائر کے ساتھ میچ فکس کر کے امپائر کے ساتھ سیٹ ہو کے پھر جا کے یہ گیم کھیلتے ہیں. تو وہ ججز بھی ان کے اپنے حساب سے ان کے مطابق جو فیصلے کرتے ہیں ان کے حق میں ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں معاملہ. اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو فل بینچ کی بات کر رہے ہیں اس فل بینچ میں بھی وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے پہلے ریکیوز کیا تھا ان کو نہ رکھے. اچھا اگر وہ پرنسپل رکھا جائے تو اس میں تو بہت سارے ججز ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے اگر اوپینین والی بات ہے تو ان میں سے وہ ججز بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ نہیں سنا جانا چاہیے، یہاں سو موٹو نوٹس نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ان کو بھی شامل نہ کیا جائے. وہ بھی اپنی اوپینین دے چکے ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک معمولی سا نقطہ آج بلکہ وہ ایک فارمر جج جو ہے سپریم کورٹ کے وہاں کے انڈیا کے انہوں نے کہا کہ یہ 5 منٹ کا کیس ہے جس کے اوپر یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اور پاکستان کے لائرز جو ہیں وہ آرگیو کر رہے ہیں اور ججز ان سے آرگومنٹ سن رہے ہیں. مطلب بات کیا ہے سیدھی سیدھی یہ کوئی ابزات والی بات ہے. الیکشن کیا 90 دن کے اندر ہونے والی بات تو آئین میں سیدھی سیدھی لکھی ہے اور وہ نہیں کروانا اور بالکل نہیں کروانا وہ اور الیکشن وہ بالکل نہیں کروانا چاہتے. اور دوسری ان کی جو پلاننگ ہے ان کو چونکہ موت نظر آتی ہے تو وہ بیماری قبول کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آج ہم اس طرح شہید بن کے چلے جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. یعنی خود چھوڑنے کی بجائے اور اس طرح الیکشن کروانے کی بجائے ایسی صورتحال پیدا کر دیں جہاں تیسری قوت آ جائے اور ہم پھر کہیں کہ دیکھ لو ہم تو جناب یہ کہہ رہے تھے اور اس وقت انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب بالآخر پھر مداخلت تو عارف چودھری صاحب کا کہنے کا مطلب ہے کہ آئندہ فیوچر میں وکٹم کارڈ بھی کھیلنے کا موقع ان کو مل جائے گا. یہ وکٹم کارڈ آپ ورنہ وزیر قانون اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں عوامی مفاد کا یہ کیس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے صرف کہتے ہیں نا اعتراض اٹھایا ہے، بائیکاٹ نہیں کیا. اور بینچ سے امیر عباس میں نہ مانوں، مریم اورنگزیب صاحبہ آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ فیصلہ آ بھی گیا تو ہم نہیں مانیں گے. بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ خدشہ ہے کہ ایمرجنسی یا مارشل لا. دیکھیں جو بلاول بھٹو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہیں کہ عدالت میں فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، اس بلاول بھٹو سے آپ اس بات کی علاوہ اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو پرائم منسٹر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اسکینڈلائز کر رہا ہو جوڈیشری کو، جو پرائم منسٹر چاہتا ہو کہ جوڈیشری کو میں ربر سٹیمپ جوڈیشری بنا دوں. یہ میرے میز پر وزیر اعظم کے دفتر پر جو پیپر میٹ ہوتا ہے نا، یہ پیپر میٹ جوڈیشری بنا جس طرح آج کل پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے. مریم باہر نکل کے وہ ٹرک کارٹ کے سے اسکینڈلائز کرتی پھر رہی ہے سپریم کورٹ کی عمارت کو. نواز شریف وہاں سے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ بینچ اتنا لمبا ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا ہونا چاہیے، اس میں اتنے بندے ڈالیں اتنے بندے نکال دیں، یہ صبح شروع کرے شام کو ختم. اگر فیصلہ آ گیا تو ڈالر پتہ نہیں 500 روپے 500 روپے تک چلا جائے گا. مطلب ڈرا رہے ہیں قوم کو. اچھا وہ 500 پہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ لیکن 9 اپریل سے لے کر اب تک ڈالر 140 روپے اوپر گیا ہے. 9 جنوری سے لے کے اب تک 9 اپریل جب سے یہ اچھا 9 اپریل اوکے 9 اپریل تک تو ان کے آنے کی وجہ سے تو 150 روپے اوپر چلا گیا. صحیح ٹھیک ہے. اب اگر یہ 150 اوپر لے جا سکتے ہیں تو الیکشن کے بعد بھی 150 چلے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں 1864 میں جب امریکہ میں سول وار ہو رہی تھی، ابراہم لنکن پریزیڈنٹ تھا، شدید خانہ جنگی تھی، مشیروں نے مشورہ دیا کہ الیکشن مت کرواؤ، ہار جاؤ گے. اس نے کہا اگر میں جنگ کے دوران جمہوریت کو معطل کر دوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنے جنگ کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. میری جنگ ہی تو سپرمیسی کی، سویلین سپرمیسی کی جنگ ہے، رول آف لا کی جنگ ہے. میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں جس اینڈ کو اچیو کرنے کے لیے اس کا مین میں ایک نان ڈیموکریٹک وے کو اختیار کر لوں. وہ جیتا، اس نے الیکشن کروایا، وہ جیتا. یہ کورٹس کو بلی کر رہے ہیں صبح شام. اور مجھے ویسے بڑی قابل ترس حالت نظر آ رہی ہے اپنے چیف جسٹس کی، خدا کی قسم. پورے سسٹم کے اندر پوری ریاست کے سسٹم میں ضمیر حیدر صاحب صرف ایک شخص ہے جو اس سسٹم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کا نام ہے عمر عطا بندیال. آپ کا سارا سٹیٹس کرافٹ، آپ کا پورا ریاست کا آرگینوگرام، آپ کا درجہ چہارم کے ملازم سے لے کے وزیر اعظم تک اور باقی جتنے بھی ترم خان محکمے اور سب افسران ہیں، وہ سب اس وقت ریاست نے کھڑے کر دیے ہیں اپنے آرمی چیف کے خلاف. ان 3 ججز کو گھیر کے وہ جس طرح ہائناز گھیر کے لاتے ہیں نا شکاری، جنگل کے کونے میں لا کر، اور ان پر جھپٹ پڑے.
یہ تین لوگ آج قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں. فیصلہ خیر وہ جو بھی انہوں نے بنا لیا ہوگا اپنا فیصلہ محفوظ کر چکے ہیں, مائنڈ ویک اپ کر چکے ہیں, جو بھی کل وہ سناتے ہیں. لیکن آج قوم اگر ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کبھی آج ہم لوگ جن کے ہاتھوں میں آج حال ہے, یہی حال کل ماضی ہوگا, آج ہمارے ہاتھوں میں حال ہے, ہم میں سے کوئی یہ حق نہیں رکھے گا کہ ہم کل کو کھڑے ہو کے تانے دیں کہ ملک کو یہ ہو گیا تھا اور فلانا ہو گیا تھا اور ملک چل نہیں رہا تھا تباہی. آج کم از کم ہمیں ماڈلی ریاست جو تاریخ کی صحیح جسٹ ان کیس لائک میں پریزیوم نہیں کرنا چاہتا کہ کیا فیصلہ آئے گا, لیکن اگر اس کتاب کے برعکس مطلب کچھ ہوتا ہے تو کیا آئندہ ہم اس کو اتنا محترم مان سکیں گے یا نہیں مان سکیں گے؟ پھر جسٹس منیر والا جسٹس منیر لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا. بالکل یہ بالکل اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین آج پاکستان کے بھر کے وکلا نے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے ساتھ, آنریبل چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. اس میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے ایک جو سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ 90 روز جب ایکسپائر ہو جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی قانونی حیثیت کیا رہتی ہے. انہوں نے تعریف کی کے پی کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک آنریبل آدمی ہیں, وہ شاید خود ہی ہٹ جائیں گے کیونکہ آئینی مدت جو ہے وہ 90 روز بعد مکمل ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے خدشات کا اظہار کیا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہ شاید وہ کسی مصلحت کا شکار ہو جائیں گے. لیکن سوال بہت ویلڈ ہے کہ 90 روز کے بعد آئینی حیثیت کیا رہ جاتی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی, اور اس میں بھی اب چند دن ہی رہ گئے ہیں. میں ارشاد عارف صاحب, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک سینر آوازیں ہوتی ہیں نا, جو سین جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھی آواز, وہ تھی آصف کرمانی صاحب, سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے. انہوں نے ایک نجی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کچھ, وہ ذرا سن لیں, چاہوں گا آپ کمنٹ کر دیں. جی عارف صاحب, ارشاد عارف صاحب, کیا اس وقت جو آواز تھی میاں نواز شریف صاحب کی جس کا ذکر آصف کرمانی صاحب کر رہے ہیں, اس پر یقین کیا جائے, یا اب جو لنڈن سے ہمیں آوازیں آ رہی ہیں کہ اگر لارجر بینچ نہ بنا تو یہ ہو جائے گا, $500 کا ہو جائے گا, قوم مسترد کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, کس چیز کو سچ مانیں؟ دیکھیں اس وقت بھی الیکشن کے راستے میں رکاوٹ میاں نواز شریف صاحب نے کھڑی کی. نواز شریف صاحب ہی نے شہباز شریف صاحب کو حکم دیا, جو اب تک سامنے 2-3 شہادتیں آئی ہیں. جناب باجوہ صاحب کی شہادت ایک آئی ہے, عرفان صدیقی صاحب کی شہادت آئی ہے, اس کے علاوہ 2-3 لوگ اور یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے تو شہباز شریف صاحب نے تقریر لکھ لی تھی, لیکن پھر نواز شریف صاحب نے کہا نہیں آپ ڈٹ جائیں, مقابلہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اس لیے نواز شریف صاحب ہی نے اس وقت بھی گائیڈ کیا تھا, حکومت کو روکا تھا الیکشن میں جانے سے, اور اس بدعہدی کی, کیونکہ پوری قوم سے یہ وعدہ کر چکے تھے نون لیگ کے لوگ اور دوسرے جو لوگ تھے پیپلز پارٹی کے, کہ جی ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں, عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 60 دن میں ہم الیکشن کرا دیں گے. وہ نہیں کرائے, اس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا اور اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے اور یہ خود بھی بھگت رہے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو اتنا معصوم بنانے کی ضرورت نہیں. آج بھی جو بحران اس ملک میں کھڑا ہے وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے. نواز شریف صاحب ان کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ فیصلہ نہ مانیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا جاتا ہے. اگر عدالت نے سزا دے دی, توہین عدالت کی, تو وہ شہباز شریف کو ہوگی. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ملک کے اندر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے, مارشل لا لگتا ہے, تو وہ تو آرام سے بیٹھ کے باہر برگر کھائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں رول آف لا جو ہے اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں, اور سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے یہ سیاستدان ہیں, یہ جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں, جو اتنے مفاد پرست ہیں کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری یہ بھینس ذبح کر کے کتوں کے سامنے ڈالنے والے لوگ ہیں. یہ وجہ ہے. ورنہ کیا مسئلہ ہے, عدالت کل فیصلہ دیتی ہے, وہ تو میرا نہیں خیال کہ عدالت کا فیصلے کو کوئی نہیں مانا جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اب خدا نخواستہ اتنی بری حالت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. مانا جائے گا, لیکن اگر نہیں مانتے اور خدا نخواستہ کوئی مارشل لا کی صورت پیدا ہوتی ہے, اس کا جو بینیفیشری ہوگا یہ تو نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا. لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا ضمیر حیدر صاحب, وہ ان کو نہیں ہوگا, یہ بھاگ جائیں گے. محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی پرویز مشرف کے پورے 8.5 سال ملک سے باہر رہی ہیں, یہ بھی باہر چلے گئے تھے 8 سال کے لیے.
ہم آپ بھگتیں گے، عام شہری کے طور پر بھی بھگتیں گے، اور سب سے زیادہ پابندیاں جو لگتی ہیں وہ میڈیا پر لگتی ہیں، میڈیا پر لگتی ہیں، اور بالکل بالکل، وہ بھی میڈیا زمانے سب ہمیں سے بڑا ہمارے وکٹم سینئرز ہوتا ہے کسی غیر قانونی اس کا. تو میں تو دعا بھی کروں گا کہ یہ ماشاء اللہ کی نوبت نہ آئے، اور میرا خیال ہے نہیں آئے گی انشاءاللہ. نہیں آئے گی انشاءاللہ. فیصلہ اگر آتا ہے آئین کے مطابق آتا ہے تو آئین پر عمل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں صحیح. ملک کے اندر الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے نتیجے میں عوام کے جو منتخب نمائندے آئیں گے وہ ان معاملات کو سنبھال لیں گے. اس کے علاوہ صحیح. کوئی حل نہیں ہے اس بحران سے نکلنے کا. بالکل. میں عارف چوہدری صاحب، اعتزاز احسن صاحب نے ایک اور بات کی، جو پہلے ایک تو یہ کہ قانونی حیثیت کیا رہے گی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، اور دوسرا یہ کہ وزیر قانون کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا نوٹس جانا چاہیے وزیر قانون کو، اعتزاز احسن صاحب نے کہا. تیسری بات یہ کہ کیا اگر کوئی بھی فیصلہ جو آتا ہے تو ایک فریق تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ آتا ہے تو عمران خان صاحب نہیں مانیں گے، اگر کرانے کا فیصلہ آتا ہے تو اس وقت جو وفاق میں حکومت ہے وہ نہیں مانے گی. تو معاملات کس طرف جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت زیادہ گھمبیر صورتحال ہوگی؟ اور دوسرا، ان کیمرہ سیشن ہو گیا ایک طرح سے کیبنٹ کا کہ سرکاری تمام جو افسر تھے ان کو نکال دیا گیا. تو یہ 97 والا پلان تو نہیں ہے؟ کیونکہ اس بھی مجھے یاد ہے کہ ایک رات پہلے ہی بیٹھ کر جو ہے بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا تھا، اور صبح ناشتے کروا کے ورکرز کو تو چڑھائی کر دی تھی سپریم کورٹ پر. عارف چوہدری صاحب. اس میں تو کوئی شک نہیں. میں ذرا ایک بات تھوڑی سی آپ سے شیئر کر دوں. جو آج سیکرٹری ڈیفنس نے کہا کہ جی ریزرو جو ہیں ان کو اگر بلایا جائے تو اس کے لیے وہ تو ان کی ٹریننگ کرانی پڑتی ہے. تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ جو ریزرو ہے وہ پھر تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ یعنی کل کو اگر خدا نخواستہ دشمن حملہ کر دے تو ہم اسے کہیں گے کہ 10 دن کے لیے ٹھہر جو، پہلے ہم اپنے ریزروز کی ٹریننگ کروا لیں، پھر ہمارے اوپر حملہ کرنا، پھر ہمارا مقابلہ کرنا. یہ وہی سچویشن ہے نا. یعنی آپ نے ان سے کام لینا ہے، اور کوئی آپ نے کمبیٹ کا نہیں لینا، ان سے لڑائی نہیں کروانی، ان سے الیکشن میں انہیں استعمال کرنا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وزیر قانون، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا. یہ صرف نواز شریف کا کام ہے کہ جس نے یعنی ہمارے بار کے لوگ جو ہے، بار کونسلیں، بار ایسوسی ایشن جو تھی، یہاں کا ایک پرنسپل تھا، ان ریٹن ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا کہ کبھی بھی الیکٹ ہونے کے بعد آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا خاص طور پہ ایجنڈا جو ہے اسے ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے، اور ایک پارٹی کے لیے بار کو استعمال نہیں کریں گے. یہاں انہوں نے آسن بھون کو استعمال کیا، اور اس کے ساتھ یہی جو استارت ہے یہ اس وقت بالکل یعنی اس کے تھے ممبر تھے پاکستان بار کونسل کے، اور ان لوگوں کو استعمال کر کے باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نواز شریف کا کیس جا کے انہوں نے داخل کیا کہ جناب اس میں اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کیا کہ یہ جب چل رہا تھا، کاروائی چل رہی تھی، تو اس وقت یہ آصف بھون بطور پریزیڈنٹ کے جا کے ملتا تھا چیف جسٹس صاحب کو، اور آ کے لوگوں کو کہتا تھا گھبرانا نہیں، پچھلے دھونے بھی دھل جائیں گے. مطلب اس حد تک وہ آگے چلے گئے. اور اب انہیں چونکہ وہاں اتنے مفادات ملتے ہیں کہ وہ ہر شخص کے لیے وہ تو بدر بانٹ کر رہے ہیں نا، جو بھی آتا ہے اس کو سب کچھ. تو وہ اس ورنہ کوئی وزیر قانون اس حد تک جا نہیں سکتا کہ جس طرح اس نے عدالت کے فیصلوں کی توہین وہ کر رہا ہے، ججز کی تذلیل میں وہ شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف واقعی توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. اور سینئر وکیل بھی ہیں مطلب، اور ایک بہت ریسپیکٹیبل لائر ہیں. بالکل صحیح. جی سر وہ سوال تھا کوئکلی اگر اس پہ آ جائیں. ایک تو کابینہ کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی لیجیٹیمیسی کیا رہ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ فیصلہ مطلب اگر جس طرف بھی جاتا ہے تو معاملہ تو خراب ہوں گے، کیونکہ تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں ہم نہیں مانیں گے. دیکھیں کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے نا، اس کی تو حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن اگر نہیں ہوتا ود ان ٹائم تو ان کی مدت تو ایکسٹینڈ آٹومیٹیکلی نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر الیکشن کا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ تو پھر کیئر ٹیکر جو ہے ان کی مدت بھی الیکشن تک بڑھ جائے گی. تو یہ اس کے بعد سوائے میں آپ کو عرض کروں سوائے یعنی تیسری قوت کے آنے کے کوئی راستہ رہ نہیں جاتا. لیکن ٹیکنیکلی عارف چوہدری صاحب ٹیکنیکلی تو ایکسٹینشن مل گئی نا 30 اپریل تک، جو الیکشن کمیشن کی پہلی ڈیٹ ہے اس کے مطابق، اور پھر دوسری ڈیٹ 8 اکتوبر کے مطابق بھی ایکسٹینشن تو مل گئی، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا پریروگیٹو نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ چلتا رہے. اور کمیشن کا نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے، عدالت کو اختیار ہے بڑھانے کا.
کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یعنی عدالت کو جب عدالت کے سامنے یہ سوال تو ہے نہیں. چلیں میں سر اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. میں ذرا امیر عباس صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. امیر عباس صاحب تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں, کیا جو بھی متوقع فیصلہ ہو سکتا ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے انتخابات کا بہت مسائل ہیں, خزانہ نے یہ کہہ دیا, دفاع نے یہ کہہ دیا, انٹیریئر نے یہ کہہ دیا, تو کیا صوبائی حکومتیں دونوں جو ہیں وہ واپس بحال کرنی چاہیے؟ ابھی جو پرائم منسٹر کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ اور ٹیکنگ آف کے لیے ہیلی پیڈ کی رینوویشن کا بجٹ منظور ہوا ہے 8 کروڑ 80 لاکھ روپے. ماڈل ٹاؤن میں؟ جی ہاں. اچھا 88 ملین روپیز. وہ 86 ایچ ہے یا پتہ نہیں کیا سمتھنگ. ہاں 8 کروڑ 80 لاکھ روپے وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کے ہیلی پیڈ کی رینوویشن پر خرچ ہو سکتے ہیں. 20 اور آج بھی سارا دن چیف جسٹس سوال کرتے رہے, بھائی سارے خرچ کر رہے ہو تم, لیپ ٹاپ اسکیم ہے 10 ارب روپے, سب کچھ کر رہے ہو, اگر نہیں کر سکتے ہو تو انتخابات 150 ارب روپیہ یوتھ. اچھا اس میں ایک اور چیز میں ابھی ارشاد عارف صاحب سے بھی پوچھوں گا, لیکن آپ بھی مجھے بتائیں, آج میں دیکھ رہا تھا مختلف نیوز چینلز پر کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ نے ایڈز دیے ہیں کہ وزیر اعظم کی قیادت میں اور چیف منسٹر پنجاب کی قیادت میں آٹا دینے کے حوالے سے. اتنا شرم کا مقام یہ ہے ضمیر صاحب کہ آج ایلن مسک مشن مارس کی بات کر رہا ہے, آج دنیا میں ہائپر لوپ ٹیکنالوجی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور آپ ایٹمی ریاست ہوتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈی ڈسبرس کرنے کا نظام نہیں بنا سکے. آپ نے آٹا بانٹنا ہوتا ہے, آپ ٹرک بھر کے لاتے ہیں آٹے کا, 10 کلو کا توڑا اٹھانے کے لیے آپ بندہ مار دیتے ہیں. یہ ہے 75 سال کے لوگ آٹا لینے آتے ہیں اور ایک لاش اٹھا کے چلے جاتے ہیں. ایک لاش 48 سال کا وہ بیچارہ کل ہارٹ اٹیک میں کل وہ مارا گیا. فیصلہ بات وہ جو 11 لوگ راشن لینے کے لیے, یعنی آپ دیکھیں ایک ریاست کیوں وجود میں آئی ہے. ریاست صاحب چاند رات کو مہندی, فری مہندی اور چوڑیاں بانٹیں گے, جہاں پہ فری چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے, بانٹے نہیں, چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیے حکومت. دیکھیں ریاست کیوں وجود میں آتی ہے, ریاست وجود میں آتی ہے ڈگنیٹی آف ہیومن لائف کے لیے, انسان کے وقار آدمیت کے لیے ریاست وجود میں آتی ہے. آپ نے ڈگنیٹی آف لائف, یعنی باقی دنیا جھپٹ رہی ہے مارس پہ, آپ نے اس بد نصیب قوم کو پہنچا دیا ہے جو جھپٹ رہی ہے آٹے کے تھیلے پر. تف ہے ایسے نظام کے اوپر, آپ اس کو جمہوریت کہنا ہے, کچھ بھی کہنا ہے. میں نے ٹویٹ دیکھ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم رضا چند صاحب, انہوں نے کہا کہ جو آٹا آپ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں آپ کو کھا کے دکھا دیں ذرا. یہ ابھی ارشاد عارف صاحب فرما رہے تھے, وہ خوشگمانی کا اظہار کر رہے ہیں, اللہ کرے ایسا ہو, لیکن ایسا ہوگا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احترام کریں گے. ابھی آپ کے پروگرام کے دوران جو میرے پاس اطلاع آ رہی ہے, ابھی جو کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی فیڈرل کیبنٹ کی, اس میٹنگ میں یہ طے پایا ہے کہ اگر کل فیصلہ ان کے مرضی کے مطابق نہیں آئے گا تو یہ ایک نئی قانون سازی کل متعارف کروانے جا رہے ہیں. اس کے مستفید آپ ان کو سمجھ رہے ہیں, یہ ڈھیٹ لوگ, آپ سمجھ رہے ہیں یہ سرنگو ہوں گے عدالت کے سامنے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی, مطلب سب سے بڑی عدالت ہے صاف ان کے دسترخوان کی چٹنی ہے ضمیر صاحب, دسترخوان کی چٹنی سے بھی کم وقت ہے اس ملک کے انصاف کی ان کے سامنے. کیا کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے کیس میں کہ مجرم باہر بیٹھ کے ہمارے نظام انصاف پر ہنستا ہوگا کہ یہ میں نے ان ساروں کو الو کا پٹھا بنا دیا, یہ مجھے پکڑنے آئے تھے, باہر بیٹھ کے ہنستا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا. آپ کے نظام عدالت کیا اوقات ہے ان کے سامنے کسی چیز کی؟ وہ صرف پاور گریب کرنا چاہتے ہیں, وہ صرف پاور کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ سب کچھ نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. مریم صاحبہ کہتی ہیں انتخابات تب تک نہیں ہوں گے جب تک میاں نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا. اور اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا جو پریمبل سیٹ کیا گیا ہے اسی کے تحت سارا سکرپٹ چلے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ارشاد عارف صاحب, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک خط اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو واپس بلا لیا گیا, کیا گیا کابینہ کا فیصلہ آ گیا. اور دوسرا یہ کہ جو آٹے کے حوالے سے جو عوام کی تذلیل ہو رہی ہے اس پر بھی بات کر دیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی اب میڈیا بھول گیا ہے, مہنگائی کو بھول گیا ہے, غریب کی آواز نہیں بن رہا. اس پہ بھی ذرا کوئک سیٹ کمنٹ دے دیں. جی بات تو بالکل ٹھیک ہے. جتنا مہنگائی کا شور ہم پچھلے سال 1.5 سال پہلے مچا رہے تھے اب تو نہیں مچ رہا, اور اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم کیوں نہیں مچا رہے, یہ حقیقت ہے. لیکن سوال یہ ہے, میں جو بات عرض کر رہا ہوں نا, ابھی خوشگمانی کا میں شکار اس لیے ہوں کہ ریاست ابھی یہ فیلڈ ریاست میں تبدیل نہیں ہوئی, کوشش یہ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جو علاقہ غیر تھا
وہاں ہماری فوج بھی موجود تھی, FCC بھی موجود تھی, ہمارے یہ زونگ اور مختلف جو چینل ہیں ہمارے نیٹ ورک ٹیلی فون کے وہ بھی چل رہے تھے, ساری چیزیں وہاں موجود تھی. وہاں کیا نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو علاقہ غیر کہتے تھے؟ ہماری عدالتیں وہی نہیں تھیں. ریاست کی ریٹ جو قائم کرتے ہیں وہ جناب عارف چودھری صاحب بہتر انداز میں قانون دان کے طور پر بتا سکتے ہیں, وہ صرف عدالتیں ہوتی ہیں. اگر آپ عدالتوں کو ختم کر دیتے ہیں, ڈیمالش کر دیتے ہیں, ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے, تو وہ ریٹ آف سٹیٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. وہ سٹیٹ ختم ہو جاتی ہے جہاں عدلیہ نہیں ہوتی. لیکن مارشل لا کو مارشل لا بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قانون ہو, قانون نام کی چیز, خواہ مارشل بھی اس کے ساتھ لگا ہو, اس کے ساتھ ہی ریاستوں کی بقا ہوتی ہے. صحیح. یہاں آپ اگر یہ ختم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ریٹ آف سٹیٹ ختم کرنا چاہتے ہیں پورے ملک میں. تو آپ کے نزدیک امید کی کرن ایسا ضرور ہوگا, امید کی کرن یہ ہے کہ ابھی پاکستان فیل سٹیٹ نہیں ہے. جی 93 میں بھی ہم یہی سنتے تھے کہ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے. وہ مانے گئے تھے چمک کے نتیجہ قرار دینے کے باوجود مانے گئے تھے. جب یہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا ہم نہیں مانیں گے, مانے گئے. سر لیکن اس وقت عمران خان جیسا ایک پارٹی جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح کی پارٹی سامنے نہیں تھی. آج تو ان کو پولیٹیکل ڈیتھ نظر آ رہی ہے. نہیں, اس وقت تو ان کی حکومت تھی. 97 میں ان کی حکومت تھی اور 93 میں بینظیر بھٹو صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی اسحاق خان کے ساتھ. ان کی حکومت تھی, حکمران اتحاد تھا. لیکن جب فیصلہ آیا تھا, پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, شیر مزاری صاحب سے پچھلے راستے سے, پچھلے دروازے سے نکل گئے تھے. بالکل مانا جائے گا فیصلہ. صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. امیر عباس, رجسٹرار کے حوالے سے ڈیسیژن آ گیا, مطلب بہت پرسنلائز جنگ ہے, بہت پرسنلائز. اس کا مطلب ہے کہ اب تو واضح طور پر جوڈیشری میں ڈویژن بھی کلیئر نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ شاید 90s کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے کچھ قوانین بنائے اور جوڈیشری نے ان قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا. جب جوڈیشری نے سٹرائک ڈاؤن کیا تو پریزیڈنٹ روزویلٹ نے اس جج کو میسج بھیجا کہ تم نے میرے قوانین کو سٹرائک ڈاؤن تو کر دیا ہے, اب میں دیکھتا ہوں تم ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کیسے کرواتے ہو. تو اس نے بڑا جج نے تاریخی جملہ بولا تھا سنس 1930s, وہ آج تک جوڈیشری کی بیک بون ہے. اس نے کہا I have given my verdict. Now it's people of United States of America who will see کہ کیسے یہ This is implemented. Okay. یہ ہم نے کروانا ہے 22 کروڑ لوگوں نے. بھائی صاحب یہ انہوں نے نہیں ہونے دینا ہے, یہ ہم نے کروانا ہے. ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں امید کی کرن اس لیے کہ پاکستان is still not a failed state. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہی ہے. ہم شاید تکلف کر رہے ہیں, ہم شاید بھرم رکھنا چاہتے ہیں اپنا, ہم اپنے گندے باطن کو شاید چھپانا چاہتے ہیں, ہم اپنے مکروہ باطن کو چھپانا What چاہتے ہیں. benefit the government will get out of this کہ جی رجسٹرار کو ہٹا دیا, واپس بلا لیا؟ وہ ہیڈ آن ہیڈ ہونا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. رجسٹرار کا کوئی رول ہوتا ہے بینچ بینچ بنانے میں؟ یا وہ بہرحال کرتا ہے کہ یہ فلاں بینچ کو بھیج دو؟ یہ ہوتا تو obviously یہ پروگیٹو تو چیف جسٹس کا ہوتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کے سارے معاملات obviously رجسٹرار ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ہیڈ آن ہیڈ جانا چاہتے ہیں. وہ کسی صورت میں الیکشن اور عمران خان کی فتح یا جیت کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ان کو اس کے لیے اس سے کوئی فرق پڑے گا آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو وہ کرنا چاہتے ہیں, جو وہ آئین کی سپریمیسی چاہتے ہیں, قانون کی سپریمیسی چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کی ججمنٹ نے کہا, اگین یہ تو ثابت کرے گی ان کی ججمنٹ کرے گی ڈیفینیٹلی, بٹ ہی وونٹ بی امپریسڈ اور یو نو افیکٹڈ بائی دس. نہیں دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کے سیکرٹری دفاع نے صاف انکار کر دیا. اب سیکرٹری دفاع کے انکار کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹیٹ انکار کر رہی ہے, اور وہی پھر آرٹیکل 220 کے مسٹ شیل سپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان. بہت بہت شکریہ عارف صاحب, امیر عباس صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.